بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیت کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ہے غزوات کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا جو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق کا، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ خندق کے ٹاپک کو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کب پیش آیا۔ ہجرت کے 5ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کے نام سے قرآن میں سورت بھی ہے جسے سورہ احزاب کہتے ہیں، اور اس غزوے کو غزوہ خندق اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی غزوے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مکہ اور مدینہ کے مختلف گروہ کے لوگوں نے مل کر جنگ لڑی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کا معنی ہے قبائل، یعنی گروہ، قبیلے، ٹھیک ہے۔ مختلف لوگوں قبیلے جو ہیں وہ مل کر انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ یہ اس کی غزوہ جو ہے غزوہ احزاب، اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی، اور کافروں کی تعداد جو ہے وہ 10,000 تھی، ٹھیک ہے۔ کیا بنا تھا یہ جنگ کرنے کا وجہ کیا بنا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی قبیلے بنی نذیر جو مدینہ میں آباد تھا، مدینہ میں یہودیوں کی 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ بنو قینقاع کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، اور بنو نذیر جو ہیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے سے جلا وطن کر دیا، ان کو نکال دیا، تو یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، مگر ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مدینے سے نکل کر ہر اطراف ملک میں گھومتے پھرتے، اور ان کا ایک وفد مکہ پہنچا۔ قریش کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا، تو چونکہ قریش جو ہیں وہ مدینے میں مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کے فروغ کی خبریں سن کر بے تاب ہو رہے تھے، اور موقع کے انتظار میں تھے کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، جب یہودیوں کا وفد یعنی بنو نذیر کا وفد، ٹھیک ہے، مکے میں آیا تو انہوں نے خوش آمدید کہا، اور دونوں نے مدینے پر یکبارگی حملہ کرنے کا معاہدہ طے کیا۔ قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یہ وفد بنی عطفان کے پاس پہنچا اور انہیں اسلام کے خلاف بھڑکایا، خیبر کے باغات کا سارا پل دینے کا لالچ دے کر ساتھ ملایا۔ بنی غطفان کے سردار عیینہ نے اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرو اور بنی اشجع کو بھی اس جنگ میں شریک کر لیا۔ اسی طرح یہ 10,000 کا لشکر جرار جو ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں چونکہ کئی قبیلے شامل تھے تو اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر جب اس لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مٹھی بھر اہل ایمان اتنے بڑے لشکر کا کس طرح مقابلہ کریں گے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے اس طرف یعنی جدھر سے حملہ ہو سکتا تھا ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ سب صحابہ کرام نے اس کو پسند فرما کر اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری تقریباً 1200 گز لمبی خندق کودی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنفس نفیس اپنے حصے کی خندق کھودی۔ خندق کودتے وقت ایک بڑا شاندار واقعہ پیش آیا۔ کچھ صحابہ کے حصے میں ایک سخت چٹان آ گئی جو ٹوٹتی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گنتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی، تیسرا حصہ چٹان ٹوٹ گئی، اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ملک شام کی گنجیاں دی گئی، دوسری ضرب اور تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایران کی گنجیاں دے دی گئی۔ تیسری ضرب لگائی اور باقی ماندہ حصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یمن کی گنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ کچھ ہی عرصہ بعد مسلمانوں نے یہ سارے ممالک فتح کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سخت سردی اور ناسازگار حالات، خندق کا تیار ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی۔ کافروں کا لشکر بڑھتا ہوا آیا۔ انہوں نے جب اپنے سامنے اتنی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، مجبوراً خندق کی دوسری طرف ڈیرے جما لیے۔ ادھر مسلمان خندق کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ گئے۔ عرب کے مشہور شاہ سوار اور جنگجو عمر بن عبدود کا گھوڑا خندق پلانگ کر اندر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عمر قتل ہوا۔ پھر کسی نے خندق کے اندر آنے کی جرت ہی نہ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی۔ یہودی قبیلہ بنو النذیر کیونکہ مدینے سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی جلا وطنی ہی اسی غزوے کی وجہ بنی تھی۔ ایک اور قبیلہ جو بنو قریظہ تھا وہ اسی وقت مدینے میں ہی موجود تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کا دوستی کا معاہدہ تھا۔ بنو نذیر بھی کفار کے لشکر میں شامل تھے، بلکہ پیش تھے۔ بنو نذیر کے رئیس کے کہنے پر بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، اور ان کا پروگرام یہی تھا کہ بنو قریظہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں گے اور ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو درمیان میں پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ مسلمانوں پر بڑا ہی سخت وقت تھا، جس کا نقشہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت اللہ نے مدد کی اور بنی عطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، مگر ابھی تک میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو میں ایک ایسی چال چلوں کہ بنو قریظہ اور کفار کے درمیان جو اتحاد ہوا اسے ختم کروا سکتا ہوں، کیونکہ دونوں گروہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور نعیم بن مسعود نے واقعی کام دکھایا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ نہ کیا۔ یہ موسم چونکہ سردی کا تھا، سخت سردی تھی، محاصرے کو بھی 25 دن سے اوپر ہونے والے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی، خوراک اور چارے وغیرہ کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور لشکر میں پھوٹ پڑ جانے سے محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ پھر ایک رات ایک آندھی کا ایک ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، ہانڈیاں الٹ گئی، گھوڑے بھاگنے لگے، سارے لشکر میں سراسمگی پھیل گئی۔ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ یہ آندھی انہیں تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ابو سفیان جو اس ساری شرارت کا سردار تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سب سے پہلے بھاگا۔ اس کے پیچھے سب بھاگ گئے۔ صبح جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ طوفان کی آندھی کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر نہ آنے والی فوجی بھی بھیج دی، یعنی فرشتوں سے کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد کی، جنہوں نے کافروں کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے شراب کے مٹکے توڑ دیے، خیمے اکاڑ کر پھینک دیے، اور ان کے گھوڑوں کے رسے توڑ دیے جو بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی بڑی آفت سے حفاظت فرمائی جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے تھے۔
پھر منافقوں اور یہودیوں نے اپنا اپنا کام دکھایا، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد وہ شامل حال تھی، اس لیے کچھ بھی وہ نہ بگاڑ سکے۔ کفار خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور منافقین شرمسار ہوئے۔ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کے سارے عرب میں رعب بیٹھ گیا۔